لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى لم نزد إلا جادو کا توڑ کروانا چاہیے یا نہیں؟ جو عامل لوگ کہتے ہیں کہ اتنی رقم دو گے تو کام ہو جائے گا، تو کیا صحیح ہے؟ دیکھیں جادو کا توڑ کروانا تو جائز ہے، فی نفسی ہی اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ اس سے پہلے والا سوال بھی تعویذ سے متعلق تھا، یہ بھی جادو کے علاج سے متعلق ہے، جی تو فی نفسی ہی تو جائز ہے، اور جادو کا اثر ہونا بھی مسلم ہے، ہمارے دین نے اس کا انکار نہیں کیا بلکہ اس کا ثبوت موجود ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کے اثرات ہوئے، تو اور کون ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے اوپر جادو کا اثر نہیں ہو سکتا؟ تو جب جادو کا اثر ہو سکتا ہے تو اس کا علاج بھی ہوگا، اور علاج کروانا بھی جائز ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس میدان میں اتنی جال سازی ہے کہ جب کوئی کسی عامل کے پاس پہنچ جاتا ہے تو وہ زندگی بھر کے لیے بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے، اس کے ایک دفعہ 6-7 جنات اترتے ہیں، دوسری دفعہ آتا ہے تو 10 اور چڑھے ہوتے ہیں، وہ اترتے ہیں تو اگلی دفعہ آتا ہے تو 10-15 اور چڑھے ہوتے ہیں، جی پہلے والے تو نکال دیے تھے اب یہ دوسرے ہو گئے، پہلے جادو کا علاج کر دیا تھا اب پھر کسی نے کر دیا، تو وہ زندگی بھر اسی چکر میں رہتا ہے۔ تو میرا مشورہ یہ ہے کہ اس سلسلے میں جو مسنون اذکار ہیں اور ادعیہ ہیں اور یہ جو آخری 3 صورتیں ہیں معوذتین اور سورہ اخلاص، تو ان کو صبح و شام 3 دفعہ پڑھنے کا، آیت الکرسی ہے، سورہ بقرہ کے آخری رکوع ہے، سورہ فاتحہ ہے، ان کو پڑھنے کا اہتمام کیا جائے، اور حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک منزل مرتب کروائی ہے جس میں قرآنی آیات ہیں، وہ سحر کا علاج بھی ہیں اور جنات کا علاج بھی ہیں، تو اگر روزانہ اس کے پڑھنے کا معمول بنا لیا جائے، اور مسنون اذکار جن کا کچھ میں نے ذکر کیا ہے، اس کے علاوہ بھی اذکار ہیں، تو ان کا اہتمام کر لیا جائے تو انشاءاللہ کسی کو جادو نہیں ہوگا، کوئی جنات حملہ نہیں کریں گے، ہوگا بھی اثر تو ان کا اہتمام کرنے سے وہ زائل ہو جائے گا۔ تو عام Subscribe our YouTube channel and watch